اس ڈاکیومنٹری میں شامل کچھ مناظر مصنوعی ذہانت AI کی مدد سے تیار کی گئے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ مناظر حقیقت سے قریب تر ہوں، مگر یہ اصل مقامات سے کچھ مختلف ہو سکتے ہیں. ہمارا مقصد صرف ایک تخلیقی اور پراسر تجربہ دینا ہے، نہ کہ اصل سفر کا متبادل پیش کرنا. Some visuals in this documentary have been created using artificial intelligence AI, while every effort has been made to keep them as close to reality as possible. They may slightly differ from the actual locations. Aim is to provide an immersive experience, not to replace real exploration. نیلم وادی کی خاموشی میں پتھروں کے پیچھے ایک آواز ہے. وہ آواز علم کی ہے. یہ آواز ہمیں شاردا تک لے آتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں صدیوں پہلے چراغ جلتے تھے، کتابیں پڑھنے والے آتے تھے اور دنیا کے افکار یہاں آپس میں گھلتے تھے. شاردا کا نام خود علم کی علامت بن چکا ہے. شارد برادری، شاردے کے مندر اور وہ یونیورسٹی جسے تاریخ کے اوراق میں اکثر جزوی طور پر یاد کیا گیا. جغرافیائی طور پر یہ مقام آزاد کشمیر نیلم وادی کے ایک گوشے پر واقع ہے. راستے دور مگر نقطہ نظر عالمی تھا. شاردا کی تاریخ 1000 سال پرانی کہاوتیں سناتی ہے. یہاں بدھ مت کے مدارس، سنسکرت کے عالموں کی نشستیں اور بعد میں آ رہی متعدد ثقافتیں سب اپنے سوالات لے کر آتی تھیں. یہاں فلسفہ پڑھایا جاتا، نجوم اور طبیات کی گفتگو ہوتی اور شاگرد کتابوں میں لفظوں کو زندہ کرتے. شاردا نے دکھایا کہ علم کی چھت کے نیچے عقائد آمنے سامنے رہ سکتے ہیں. یہاں بدھ بھکشو اور ویدک عالم ایک کمرے میں بحث کرتے، منتر اور مناظرے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے. یہ روایات آپس میں مل کر ایک خاص تہذیبی منظر تخلیق کرتی ہیں، ایسی جگہ جہاں سوال مزید سوال جنم دیتا تھا. شاردا کے کتب خانے وہ دراصل علم کے خزانے تھے. پام لیف مینوسکرپٹس، ارلی کوڈسز اور کمنٹریز. یہاں سے علم کا بہاؤ دور دراز علاقوں تک جاتا تھا. طب کے نسخے، ستارہ شناسی کے حساب، فلسفیانہ مضامین. شاردا کی یونیورسٹی محض نظری مطالعے کا مرکز نہیں تھی. یہاں زندگی کے ہنر، طبی تجربات، شاعری اور سماجی گفتگو بھی ہوتی. طلباء کے روزمرہ کے ذریعے ہمیں وہ انسانی دنیا دکھائی دیتی ہے جس نے علم کو معنی دیا. تاریخ میں کہیں پیچ و خم آ جاتے ہیں. جنگیں، قدرتی آفات، تجارتی راستوں کا رخ بدلنا اور شاردا جیسی علمی جگہیں وقت کے ہاتھوں متاثر ہوئیں. زوال متعدد عوامل کا نتیجہ تھا. سیاسی تبدیلیاں، اقتصادی راہداریوں کا انتقال اور کبھی کبھی سماجی تبدیلیاں جو اقدار کو بدل دیتی ہیں. آج کی سائنس نے شاردا کی کہانی میں نئے ابواب کھولے ہیں. کھدائی، کاربن ڈیٹنگ اور ڈیجیٹل ریکنسٹرکشن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کون کون سی تہیں تھیں اور لوگ کیسے جیا کرتے تھے. شاردا کے گرد لوگ کہانیاں کہتے ہیں، علم کے معجزات، استادوں کی حکمت اور بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے معجزات. یہ روایات اس جگہ کو محض تاریخی مقام نہیں بلکہ روحانی نشان بنا دیتی ہیں. آج شاردا لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. یہ مقام سیاحوں کو کھینچتا ہے مگر ساتھ ہی اس کی حفاظت ایک مسلسل چیلنج ہے. موسمی اثرات، غیر منظم سیاحت اور محدود وسائل خطرات ہیں. مقامی کمیونٹی اور ماہرین مل کر حفاظت کی کوششیں کر رہے ہیں مگر یہ کام آسان نہیں. شاردا کی سرزمین ہمیں سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنا صرف علمی کارنامہ نہیں، یہ روح کی مسافرت ہے. ہر نسل کا فرض ہے کہ وہ علم کو نسل نو تک پہنچائے. جب ہم کھنڈرات کو دیکھتے ہیں تو اپنی عارضی حالت کا اندازہ ہوتا ہے مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا علم کہیں کسی شکل میں برقرار رہے گا. میں طاہر اقبال آپ کو مدعو کرتا ہوں شاردا آ کر نہ صرف کھنڈرات دیکھیں بلکہ اس کے اندر چھپی کہانی کو سنیں. علم کی حفاظت ہمارے مشترکہ ہاتھوں میں ہے. آئیں ہم اس روشنی کو زندہ رکھیں آنے والی نسلوں کے لیے.